کوئی دیکھے نہ دیکھے شاہ میر تو دیکھے گا۔ طوبیٰ نے ہاتھ میں پکڑا کیلا مزے سے کھاتے ہوئے عوام الناس کو آگاہ کیا۔ اس وقت درِ شہوار کے بیڈ روم میں انتقامی ایجنڈے پر ایک گول میز کانفرنس جاری تھی جس میں ایک فول پروف پلان ترتیب دیا گیا تھا، اور اس وقت اس پر بحث جاری تھی کہ طوبیٰ کے بیان کردہ خدشے کے بعد ایک لمحے کو کمرے میں مایوسی میں لپٹی ہوئی خاموشی پھیل گئی۔ ہاں، میرو بھیا کی طرف سے تو مجھے بھی خطرہ ہے، درِ شہوار نے کافی کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ اس کو تو آج چائے میں کوئی ٹرنکولائز ڈال کر دے آؤ۔ نمیرہ نے مونگ پھلی سے انصاف کرتے ہوئے مفت مشورہ دیا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ نیند میں بھی اٹھ کر چل پڑے گا کمینہ۔ طوبیٰ نے برا سا منہ بنایا۔ اوہ ہو! درِ شہوار کے سسٹرانہ جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے۔ مانا کہ میرا بھائی واقعی بہت کمینہ ہے، لیکن پلیز اس کے بارے میں منفی رائے کا اظہار یوں منہ پھاڑ کر سرِ عام نہ کیا جائے، تاکہ ان کی اکلوتی بہن کے جذبات مجروح نہ ہوں۔ سیاہ کارڈیگن کے ساتھ میرون شال اوڑھے درِ شہوار شرارتی لہجے میں گویا ہوئی۔ زیادہ ملکہ جذبات بننے کی ضرورت نہیں، تم اچھی طرح جانتی ہو ہم تمہارے بھائی کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ روزِ ازل کی طرح روشن اور کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہوتا ہے۔ نمیرہ کے طنزیہ لہجے پر درِ شہوار کے جذباتی غبارے سے ساری ہوا نکل گئی۔ اس کی کمینگیوں پر تو پی ایچ ڈی کا پورا تھیسس لکھا جا سکتا ہے۔ طوبیٰ کے بھی سارے پرانے زخم ایک ساتھ جاگ اٹھے تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک ہے پیاری بہنوں، لیکن تم لوگ بھی ذرا ہاتھ ہولا رکھو۔ میں بھی بندہ بشر ہوں اور 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن۔ والی میری گمشدہ غیرت جاگ اٹھی تو نقصان تو ہم تینوں کا ہی ہوگا نا۔ درِ شہوار کی بات پر ان دونوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ 3 سے مجھے یاد آیا، بیا آپی کہاں غائب ہیں صبح سے؟ نمیرہ نے کسی چالاک لومڑی کی طرح آنکھیں گھما کر طوبیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ داجی سے تازہ ترین بے عزتی کروانے کے بعد 3 روزہ سوگ پر ہیں۔ صبح ہی یہ پریس ریلیز جاری کیا تھا انہوں نے۔ طوبیٰ نے پھلوں کی ٹوکری سے چن کر ایک موٹا تازہ کینو چھیلتے ہوئے اطلاع دی۔ فی الحال تم یہاں سے نکلو اور جا کر میرو بھیا کے بارے میں تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر آؤ، تاکہ مشن 007 پر کام شروع کیا جا سکے۔ درِ شہوار نے اس کے ہاتھ سے مالٹا چھینا اور واپس پھلوں کی ٹوکری میں رکھ دیا۔ کیوں، تمہیں جاتے ہوئے موت پڑتی ہے کیا؟ وہ طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے تو اس وقت دیکھتے ہی وہ سمجھ جائیں گے آج پھر کسی خفیہ مشن پر ہوں، کیونکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ مجھے نیند کتنی پیاری ہے، اور میں وہ صرف اسی صورت میں قربان کرتی ہوں جب میرے اندر کوئی کھلبلی مچی ہوئی ہو۔ درِ شہوار اپنی ننھی سی خوبصورت ناک سکوڑ کر بولی۔ ہاں تو میرا چہرہ مبارک دیکھ کر کون سا انہیں لگے گا کہ میں تہجد کے نفل پڑھنے کے لیے اٹھی ہوں؟ طوبیٰ کون سا کسی سے کم تھی؟ نمیرہ تم چلی جاؤ پلیز۔ درِ شہوار نے دنیا جہاں کی معصومیت اپنے لہجے میں سمو کر اپنی کزن کی طرف دیکھا، جو ہنوز مونگ پھلی کے لفافے میں اس امید پر ہاتھ مار رہی تھی کہ شاید کچھ ہاتھ لگ ہی جائے۔ توبہ کرو، ندرت امی کی نظر پڑ گئی تو اپنے گھٹنوں کی مالش کا آرڈر دے دیں گی۔ ویسے بھی آدھی رات کو ان کے سارے نامعلوم درد جاگ اٹھتے ہیں۔ نمیرہ کے صاف انکار پر درِ شہوار کا منہ بن گیا۔ اب یہ کسی یتیم خانے کے مینیجر جیسی شکل مت بناؤ۔ جاتی ہوں میں، اور یاد رکھنا نیکسٹ ٹائم میں ہرگز نہیں جاؤں گی شیر کی غار میں ہاتھ ڈالنے۔ طوبیٰ کو اس پر ترس آ گیا اور اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر درِ شہوار مسکرا دی۔ شاباش میری بہن، تم میر ہاؤس کا فخر ہو، آنے والی نسلوں کے لیے بہادری، بے باکی، ہمت اور جرأت کا سمبل ہو۔ درِ شہوار نے لہک لہک کر اس کے گن گانے شروع ہی کیے تھے کہ نمیرہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے زبردستی روکا۔ بس بس بہن، آدھی رات کو اتنے جھوٹ بولنے پر کہیں کوئی زلزلہ نہ آ جائے مری میں۔ باقی تقریر پھر کسی اور دن کر لینا۔ تم سب لوگ انسانوں کی طرح بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد کرو، میں ذرا نیچے کے حالات کا جائزہ لے کر آتی ہوں، اور خبردار تم میں سے کسی نے میری پھلوں کی ٹوکری پر ہاتھ صاف کیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق طوبیٰ نے پہلے سر نکال کر باہر جھانکا اور پھر دبے پاؤں درِ شہوار کے بیڈ روم سے نکلی۔ وہ دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں کے ساتھ دل ہی دل میں آلتو جلالتو پڑھتی ہوئی فرسٹ فلور کی سیڑھیاں اترنے لگی، اور آج تو ویسے بھی داجی اور تایا ابا کی غیر موجودگی میں امن شانتی کا دور دورہ چل رہا تھا۔ اف،
چلتے چلتے اس کا پاؤں سیڑھیوں میں رکھے آرائشی گملے سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا گئی اور گریل کو پکڑ کر اس نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اف، یہ کمبخت در شہوار کی انٹیریئر ڈیزائننگ! اس نے غصے میں گملوں کو ٹھوکر ماری، جو خاصی مہنگی پڑی۔ اس کے پیر کا ناخن ہلکا سا ٹوٹ گیا۔ یہ تم کیا آدھی رات کو گملوں اور دیواروں سے ٹکراتی پھر رہی ہو؟ شاہ میر کی آواز نے گویا سور اسرافیل بھونک دیا تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے، دوسرے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں فرینچ فرائز کا پہاڑ بنائے وہ کچن سے نکلتے ہوئے اس کی یہ حرکت نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ اس کے چہرے پر وہی دل جلاتی مسکراہٹ تھی جس سے طوبا سخت خار کھاتی تھی۔ خبیث، ابھی تک الوؤں کی طرح جاگ رہا ہے، اس نے دل ہی دل میں شاہ میر کو کوسا۔ یہ دل ہی دل میں کون سا ڈھائی کا پہاڑا دہرا رہی ہو؟ وہ اس کی خاموشی پر اکتا کر بولا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ طوبا کے سارے موڈ کا ستیہ ناس ہو گیا۔ تکلیف مجھے نہیں، تمہیں ہو رہی ہے جو اس طرح لنگڑا لنگڑا کر چل رہی ہو۔ حال تو خیر پہلے بھی خراب ہی تھا تمہارا، اب تو چال کی بھی بری حالت ہو گئی ہے۔ اف، کیا بنے گا تمہارا؟ شاہ میر کی زبان پھسلی۔ آج تک کالا باغ ڈیم کا کچھ بنا ہے پاکستان میں؟ طوبا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے تایا زاد کی طرف دیکھا جس کی بولتی نگاہیں اور شرارتی لہجہ اسے سلگا کر رکھ دیتا۔ ایک دفعہ مجھے حکم کرو، کالا باغ ڈیم کیا، طوبا ڈیم بھی بنا دوں گا۔ وہ شرارتی نظروں سے اسے دیکھتا ہوا چائے کا کپ سائیڈ میز پر رکھ کر خود مزے سے فرینچ فرائز کھانے لگا۔ گرما گرم فرینچ فرائز پر کیچپ کے نقش و نگار دیکھ کر طوبا کے منہ میں بھی پانی آ گیا۔ ایک طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اس نے دل ہی دل میں یہ مصرع یاد کر کے اپنی ہمت خود بندھائی اور منہ میں آئے پانی پر بمشکل بند باندھ ہی لیا، اگرچہ یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ ویسے آج کیا جنگل میں اکیلے ٹہل قدمی کا ارادہ ہے تمہارا؟ اگر تم کہو تو میں ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ شاہ میر کے لبوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ کھیل رہی تھی، جبکہ طوبا کی نظریں حال کمرے میں لگے وال کلاک پر تھیں۔ ٹائم ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسلتا ہی جا رہا تھا۔ تمہاری یونٹ والے بلاتے کیوں نہیں ہیں تمہیں؟ عورتوں کی طرح آ کر بیٹھ گئے ہو گھر میں؟ وہ تیکھے لہجے میں ابرو چڑھا کر بولی تو شاہ میر کے حلق سے نکلنے والا قہقہا خاصا بلند ہوا۔ اللہ کے فضل سے میرا 2IC بہت مہربان ہے مجھ پر، سوچ رہا ہوں جوائننگ دے کر پھر کسی بہانے آ جاؤں واپس۔ وہ اسے چڑھانے کو بولا، پتہ نہیں کون سے پاک فوج کے جوان ہوتے ہیں جنہیں محاذ پر جانے کا شوق ہوتا ہے۔ ادھر ایک ہی نمونہ ہے ہمارے گھر میں جو ہر وقت یہیں محاذ آرائی کھولے بیٹھا رہتا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف واپس بڑھی اور شاہ میر اس کا ارادہ بھانپ کر بڑی تیزی سے اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے لاشعوری انداز میں طوبا کا بازو پکڑا۔ وہ سسپٹا گئی۔ بازو چھوڑو میرا۔ اس کے بوکھلانے اور نظریں چرانے پر وہ ہلکی سی خوشگوار حیرت کا شکار ہوا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ اس کے لہجے کی تپش پر ایک پل کو طوبا کا دل بھی جیسے بھنور کھا کر رہ گیا۔ بولتی کیوں نہیں ہو اب؟ شاہ میر کے گمبھیر لہجے پر طوبا کے سبیہ چہرے کی رنگت ایک پل کو متغیر ہوئی۔ ہاں بولو، میں نے کون سا قرضہ لے رکھا ہے تم سے؟ وہ جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر اب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے ضبط کا کڑا امتحان لے رہی تھی۔ شاہ میر کے اندر چھن کر کے کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا واقعی چلا جاؤں واپس؟ شاہ میر نے سرگوشی کی۔ میری بلا سے، اس نے بیزاری سے کندھے اچکا کر کہا، پہلے کون سا میں نے دعوت دے کر بلایا تھا؟ اس کے ہر انداز میں اکتاہٹ تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ تم خود منتیں کیا کرو گی میری، کہ واپس آ جاؤں، اور میں نہیں آؤں گا۔ وہ گہری نظروں سے اسے تکتا ہوا سنجیدہ ہوا۔ اور یہ وقت انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گا۔ طوبا جبراً مسکرائی تو اس کے گالوں پر بڑے گہرے ڈمپل بنے اور شاہ میر کو اپنا دل ان گڑھوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکی تھی اور شاہ میر کا میز پر رکھا کافی کا کپ ٹھنڈا ہو کر بد ذائقہ ہو چکا تھا۔